لیکن اس کا مطلب قطعی نہیں ہے کہ وہ صحابیت کو مانتے ہی نہیں ہیں یا صحابیت پر گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ تو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ شیعیت در حقیقت وہ صحابہ سے نفرت کا یا صحابہ کو گالی دینے کا نام ہے۔ یہ جب بھی یہ طبقہ، یہ فرقہ نہیں کہوں گا معذرت، جو لوگوں کو کہتا ہے، مثلا انہوں نے طارق جمیل صاحب کے اوپر یہ فتوے لگائے، انہوں نے دوسرے علماء اہل سنت کو کہ جو اہل البیت کے حقوق بیان کرے، کہتے ہیں نا یہ رافضی۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک دیوار کھڑی کی جائے اور اس دیوار کھڑی کر کے فائدہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ جو علم ہماری سنی عوام تک پہنچنا چاہیے اس کو روکا جائے، اور گویا کہ انہوں نے گالی بنا دی یہ لفظ شیعہ ہونا، حالانکہ یہ تو اس پر فخر ہونا چاہیے امت کو۔ یہ ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو دیا، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف درجے کی ہے، کمزور ہے، لیکن اسے ہمارے علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ جبکہ دوسری جانب جس پر ہم فخر کرتے ہیں، سنی ہونا یا جماعت والا ہونا، یہ کسی بھی جگہ پر ایسے منصوص طور پر مروی نہیں ہے۔ یعنی جس معنوں میں آج ہمارے یہاں فرقے موجود ہیں، قرآن مجید میں شیعہ کا لفظ مثبت معنوں کے اندر موجود ہے، لیکن سنی کا لفظ یعنی اہل سنت تو کسی جگہ پر نہیں ہے۔ تو اگر شیعہ آج فخر سے کہے کہ جناب ہم شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، تو وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآنی جماعت ہیں، ہم کس طور پر کہیں گے؟